اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کلاس 10 کا سورہ اعراف کا لیسن ہے، آیت نمبر 64 سے 72 تک۔ ان آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے حالات بتائے گئے ہیں، اور ان کے انکار کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ ساری ڈیٹیل ان میں ہے، تو آئیں اس کے لفظ بہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں، یعنی تم لوگ اس بات سے کیئرفل نہیں ہوتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ، کہ اے ہود ہم تو تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ تم حماقت کی باتیں کر رہے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں لگی یا میں کوئی حماقت کی باتیں نہیں کر رہا، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے رسول بنا کر، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ ابلغ جیسے بلاغ ہوتا ہے نا، ذرائع بلاغ، جس میں کہ ہم ایک چیز کو دوسری جگہ سے پہنچاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابلغکم، کہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، رسالاتی پیغامات ربی میرے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح یعنی نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، امین دیانت دار، آنیسٹ، یعنی میں تمہارا حقیقی خیر خواہ ہوں، میں آنیسٹلی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں یہ عجیب لگا، عجبتم یعنی تمہیں اس پر تعجب ہوا، تمہیں عجیب لگا، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آیا، ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت، علی رجل منکم تمہارے میں سے ہی ایک آدمی پر، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، یعنی تمہیں وارننگ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین، خلفاء یعنی کسی کے بعد آنے والا، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، یعنی حضرت نوح کے قوم پر جب وہ سیلاب آیا تھا اور ساری جو انسانیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، سوائے ان کے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو انہی میں سے پھر یہ آگے نیکسٹ جتنی بھی جنریشنز یا قومیں ہیں انہی سے اسٹیبلش ہوئیں۔ تو قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہیں یعنی تمہارے جسمانی لحاظ سے تمہیں کافی مضبوط بنایا، تمہیں طاقت دی، یعنی یہ لمبے چوڑے تھے نا، قوم عاد جو تھے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت قداور بنایا، بڑا مضبوط بنایا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فیور تھی یا خاص نعمت تھی۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللّہ، اور اللہ کی نعمتیں یاد کرو، آلاء اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں، فیورز، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پہ بھی آلاء کا لفظ آتا ہے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو آلاء اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ، تفلحون یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، تو آگے سے ان کی قوم والے کہتے ہیں، اجئتنا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ کہ یعنی یہ دعوت لے کر آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے، ہم ان سب کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ فاتنا بما تعدنا، تو بس جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو نا تو وہ لے آؤ، یعنی عذاب لے آؤ، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، یعنی ہوا ہی سمجھو،
کہ تم اتنا انکار کر رہے ہو، تم بات ہی نہیں مان رہے، تو سمجھو کہ اس کا جو غضب ہے نا وہ عذاب تم پر آیا ہی سمجھو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، کیا تم مجھ سے صرف ان ناموں کے حوالے سے بحث کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے حوالے سے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی کتاب میں نہیں یہ بتایا۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں، یعنی لیٹس ویٹ اینڈ سی، تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون کامیاب ہوتا ہے اور کون تباہ ہوتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یعنی ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اپنی رحمت سے نجات دے دی، یعنی ان لوگوں سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قطعنا، کاٹ دینا، قطع کر دینا۔ دابر کہتے ہیں جڑ کو یا بیک کو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی پودے کو آپ جڑ سے اکھاڑ دیں تو پھر کبھی دوبارہ نہیں اگ سکتا۔ ادروائز تو اگر کسی پودے کے آپ پتے وغیرہ توڑتے ہیں یا اس کا پھول توڑتے ہیں تو وہ دوبارہ سے رینیو ہو جاتا ہے، دوبارہ گرو کر جاتا ہے، لیکن اگر کسی پودے کو یا کسی چیز کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا جائے تو وہ پھر دوبارہ گرو نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا، یعنی ان کی جڑ ہی ختم کر دی، اور یہ ایسے لوگ تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آیت نمبر 72 تک آج کا لیسن، اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔